السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. انشاءاللہ سورۃ البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. جی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا. یہ اس دن ہوئی تھی لیکن ویڈیو میں ریکارڈ نہیں ہو سکی تو میں مختصراً بتا دیتا ہوں, ریپیٹ ہو جائے گا. یا ایھا الذین, یا اس میں ندا ہے اور ایھا الذین منادہ ہے. آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب, وہ جو ایمان لائے. انفقو امر دیا جا رہا ہے کہ تم سب اللہ کی راہ میں خرچ کرو. مما یعنی من اور ما, من سے ما جو, سو مما جو میں سے, رزقناکم من رزقناکم, رزقنا فعل ماضی جمع متکلم, ہم نے رزق دیا, کم مفعول تم سب کو. اچھا کب خرچ کرنا ہے؟ من قبلی, اس سے پہلے کہ, من حرف جر قبلی مجرور ہو گیا من کی وجہ سے. من قبلی ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. ان یأتی, ان حرف مصدریہ, اتا یأتی آنا, یأتی منصوب ہو گیا ان کی وجہ سے, اور یوم اس کا فاعل. ان یأتی یوم, اس سے پہلے کہ ایک دن آئے. اب وہ دن کی صفت کیا ہے؟ لا بیع, لا نفی, بیع کوئی خرید و فروخت نہیں, فیہ ہاں واپس دن میں, کہ اس دن میں. ولا خلۃ, خلۃ کہتے ہیں یہ دوستی کو, ولا خلۃ نہ ہی کوئی دوستی ہوگی, کیونکہ دوست کیا ہوتے ہیں؟ ہمدرد. وہ ہمدرد پھر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, تو وہ کوئی دوستی اس دن نہیں ہوگی. ولا شفاعۃ, کوئی شفاعت نہیں ہوگی. والکافرون هم الظالمون, تھا کیا الکافرون ظالمون, کافر ظالم ہیں. ہم اس کے اندر ضمیر لائی گئی حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے کہ کافر ہی ظالم ہیں. آج ہم شروع کرتے ہیں آگے. ہاں جی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ لا الہ هو الحی القیوم. ہاں جی, اللہ مبتدا کے طور پر. اب اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. وہ خبر کیا ہے؟ لا نفی, اور کون سا؟ جنس والا, جو اس کی کمپلیٹ نفی کر رہا ہے کہ الہ معبود, اور نسب چلا گیا لا الہ, کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا مستثنا, کس کے سوا؟ الا ہوا. اللہ لا الہ الا ہوا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب یہ بدل ہے اللہ کا کہ وہ اللہ کیسا ہے؟ الحیم, اسی لیے رفع میں ہے. الحی القیوم. حیون سے کیا مراد؟ زندہ و جاوید. اور قیوم, ہاں جی, ہمیشہ قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا. القیوم. آگے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آگے جی. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. لا نفی کا. اخذ یأخذ, حمزہ خا ذال مادہ, اخذ یأخذ باب نون. کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ پکڑنا.
پکڑنا یا لینا. سو یہ فعل مضارع کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث کا مضارع. سو لا تأخذوا، اب اس کا فاعل کون ہے؟ سنتن اور نومن، یہ دونوں اس کے فاعل ہیں. اور ہو کدھر جا رہا ہے؟ واپس اللہ کی طرف. یہ مفعول ہو گیا. لا تأخذہ، وہ اسے نہیں پکڑتی. کیا؟ سنتن. سنتن کیا ہوتا ہے جی؟ اونگ. اونگ عربی میں اسے نعاس بھی کہتے ہیں، اونگ. لا تأخذہ سنتن، اسے، اور نکرہ ہے، کسی قسم کی اونگ نہیں پکڑتی، یعنی نہیں آتی. واو اور لا نفی، ولا نومن، اور نہ ہی نیند آتی ہے. آگے کیا ہے جی؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض. ہاں جی، لام حرف جر اور ہو کدھر جا رہا ہے؟ واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ضمیر ریٹرن ہو رہی ہے. اور یہ شروع میں آنے سے کہ اسی کے لیے، لہو اسی کے ہیں، تاکید کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے. کیا ہے؟ ما موصولہ، جو، فی حرف جر، لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے اسی کا ہے. واو عطف، لہو اور کیا ہے اس کا؟ پھر سیم وہی، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے. یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، وہ اس کا مالک ہے، اس کی ملکیت ہے. آگے کیا ہے جی؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. ہاں جی، من ذا الذی، من ذا کون، الذی موصول، من ذا الذی کون ہے جو، کون ہے جو، شفع یشفع، شفع یشفع فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ، یشفع وہ سفارش کرتا ہے. من ذا الذی یشفع کون ہے جو سفارش کرے گا. عندہ حرف جر، ہو کدھر؟ اللہ کی طرف. من ذا الذی یشفع عندہ، اس کے پاس کون سفارش کرے گا سوائے اس کے کہ الا با حرف جر مرکب اضافی باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا؟ آگے کیا ہے جی؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ہاں جی، یعلم فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، وہ جانتا ہے. کون؟ واپس اللہ، فاعل اس کا ہوا. یعلم وہ جانتا ہے. اب یہ پورا مفعول ہے اس جملے کا، وہ کیا جانتا ہے؟ ما موصولہ، جو بین حرف جر درمیان کے لیے آتا ہے. یدن کی جمع ایدن ہوتا ہے، ہاتھوں، اور ہم. اب یہ ہم کدھر جا رہا ہے جی؟ یہ بتائیں. نہیں، یعلم ما بین ایدیہم، ما فی السماوات وما فی الارض. زمین و آسمان میں عاقل بھی ہیں، غیر عاقل بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ یہاں پہ جمع سالم کی ضمیر آ رہی ہے. واحد مونس کی آنی چاہیے تھی نا، غیر عاقل ہوتی تو. چونکہ یہ سب چیزوں پہ مشتمل ہے کہ ما فی السماوات، ہم بھی تو ہیں نا اسی میں. ما فی الارض، زمین میں جو کچھ بھی ہے، تو ہم بھی تو آخر کچھ ہے نا، اس کی مخلوق ہیں، تو وہ جو کچھ بھی ہیں. یعلم ما بین ایدیہم، جو کچھ. اب یہ ایدیہم سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ان کے ہاتھوں میں ہے، اس کا مراد تمہارے سامنے ہے. عربی میں ایک استعارے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے.
وما پھر اس میں موصول جو کچھ، وما خلفہم جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر باطن سب جانتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ. آگے ہاں جی کرتے ہیں اس کو. لا یحیطون، ہا واو تا مادہ ہے باب افعال، احاطہ، یحیطو کیا مطلب جی؟ احاطہ کرنا، گھیر لینا. سو لا نفی کا فعل مضارع جمع مذکر غائب، اس کی ہم فاعل، اب وہ کون ہے؟ سیم وہی چیز، اس میں جو عاقل ہیں. ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کرتے، با حرف جر، شیء نکرہ اور مجرور، کسی چیز کا بھی، یعنی کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کرتے. من حرف جر، علمی ہی میں ہاں کدھر جا رہا ہے جی؟ اللہ کی طرف. علمی ہی اس کے علم، سو اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. یعنی ہمیں اللہ کے پاس جو علم ہے اس کے اوپر کسی کا کوئی احاطہ، کوئی اس کو نہیں پہنچ سکتا کہ کیا ہے. اسی لیے قرآن پاک کی جب آیات کو لوگ بیان کریں تو ازحد احتیاط کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا مقصد ہے وہاں پہ، یہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تفسیر سکھا دی تھی کہ وہ سورہ قیامہ میں ہے نا کہ ہم وہ جہاں پہ لا تحرک لسانک لتعجل بہ ان علیک جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہم پر ہے کہ ہم آپ کو اس کا بیان کرنا بھی سکھائیں گے. آگے کیا ہے جی؟ اللہ بما شاء. اللہ پھر اب یہ دیکھیں کسی چیز کا علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم میں سے، اللہ سوائے اس کے کہ ما شاء، شاء یشاء چاہنا، ما موصولہ جو وہ چاہے، یعنی اللہ اپنا علم میں سے جو چاہے انبیاء کو عطا کر دے، پھر اللہ تعالیٰ جو چاہے اس کے علم میں سے لوگوں کو سکھا دے. ہمارے سامنے کچھ چیزیں کھل جائیں تو وہ اس کی چاہت پر منحصر ہے کہ وہ کس کو کیا علم دینا چاہتا ہے، کس کو کیا سکھانا چاہتا ہے، کس کے سامنے دماغ کے خلیے کھول دے کہ یہ بات اس کو سمجھ آ جائے، جیسے تحقیقات بھی ہوتی ہیں. آگے کیا ہے جی؟ واسع کرسیہ وسع کرسیہ السماوات والارض. کرسیہ، ٹھیک ہے جی. واسع، واسعہ سے مراد وسیع ہو جانا، کشادہ ہو جانا. فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ، اور فاعل کون ہے اس کا؟ مرکب اضافی میں کرسیہ. واسع کرسیہ، کرسی نے، کرسی کشادہ ہوئی، اور ہو کدھر جا رہا ہے؟ واپس اللہ کی طرف. واسع کرسیہ، اس کی کرسی کشادہ ہے، چونکہ اللہ کی طرف اس کا ہے. کہاں کشادہ ہے وہ؟ السماواتی منصوب ہے، مفعول ہے کرسی کا، کہ کرسی کہاں پہ ہے اس کی. وسع کرسیہ السماواتی والارض مفعول ثانی، کہ زمین و آسمان پر اس کی کرسی کشادہ ہے. اچھا یہ کرسی کیا ہے یہ ہم تفسیر میں دیکھیں گے. آگے کیا ہے جی؟ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. یہ حمزہ واو دال مادہ ہے اس کا. آدھا یعود باب نون پہ آتا ہے. آدھا یعود، اس کا مطلب ہوتا ہے تھکاوٹ ہو جانا، تھکاوٹ ہو جانا. لا یعود فعل مضارع واحد مذکر، لا یعود
مذکر ہے نا، وہ نہیں تھکاتا. ہو مفعول اللہ کی طرف، لا یعودہ وہ اللہ کو نہیں تھکاتا. وہ فاعل اب کون ہے جو نہیں تھکاتا؟ حفظو حفاظت کرنا، لا یعودہ حفظو حفاظت کرنا اللہ کو نہیں تھکاتا. اب مرکب اضافی کس کی حفاظت؟ ہما. اب دیکھیں ہما دو کی طرف جا رہا ہے، ہم نہیں آیا، یہ دو کدھر جا رہا ہے واپس؟ یہ جو پیچھے بالکل بات ہوئی ہے سماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی حفاظت کرنا اس کو ہرگز نہیں تھکاتا. هو العلی العظیم. علی سے مراد کیا ہے؟ ہاں جی ہاں جی، ہمیشہ ہر حال میں بلند رہنے والا، ہمیشہ ہر حال میں بلند رہنے والا، اور عظیم ہے. الحمدللہ آسان تھی. کتنے منٹ ہو گئے جی؟ ہاں جی اچھا، اب آپ دیکھیں اس پوری آیت الکرسی میں کتنے لفظ ہمارے لیے نئے آئے ہیں. سینتن آیا ہے، یعودو آیا ہے، باقی سب ریپیٹڈ ہے. صرف دو ورڈ ایسے ہیں جو اس پوری آیت مبارکہ میں، اور اس آیت میں علماء فرماتے ہیں 10 جملے ہیں. ٹوٹل 10 جملے پہ محیط یہ آیت ہے. یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ سب سے مبارک آیت ہے. بڑی نہیں ہے، لیکن لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں بعض. قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت یہ ہے. قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ابھی آنے والی ہے. ہاں جی آگے کیا ہے جی؟ لا اکراہ فی الدین. ہاں جی، لا نفی، کون سا نفی؟ یہ نصب کر دیا اس کو. اکراہ ہوتا ہے زبردستی، سو نصب کر دیا. لا اکراہ کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی زبردستی کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں، کسی قسم کی زبردستی نہیں. کس بات کی؟ فی الفجر فی الدین، دین میں کسی قسم کی زبردستی جبر نہیں ہے. آگے کیا ہے جی؟ قد تبین الرشد من الغی. قد فعل ماضی قریب کے لیے کہ ابھی ہو چکا ہے، ہوا ہے. تبین یتبین فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ، واضح کر دینا. تبین اس نے واضح کر دیا. کس نے واضح کر دیا؟ فاعل ہے اس کا. تبین الرشد، ہدایت کیا ہے؟ ہاں جی کیا مطلب بنے گا اس کا؟ غیون کا مطلب ہے گمراہ ہو جانا. وہ سورہ شعراء میں ہے نا، ہم الغاوون آخر میں آتا ہے کہ شاعری کیا ہے؟ گمراہ. غاوین کی جمع ہے وہ غاوونا. سو ایک سورہ نجم میں ہے وما غوا وما ینطق عن الہوا، اس میں ہے نا وما غوا کہ وہ گمراہ بھی نہیں ہوا، یعنی اس چیز کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا وہ غلطی نہیں تھی. سو وہ انشاءاللہ اپنے اوقات پر ہیں. تو قد تبین الرشد من الغی، رشد ہوتا ہے ہدایت. ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی میں سے، یعنی گمراہی اور ہدایت الگ الگ ہو چکی ہیں. اس سے تو پہلے قرآن پاک کے آنے سے پہلے تو ساری گمراہی تھی نا. قرآن پاک آیا، اس نے کیا ہے؟ دونوں کو الگ الگ کر دیا کہ یہ ہدایت ہے اور یہ گمراہی ہے. سو قد تبین الرشد من الغی، ہدایت میں سے، گمراہی میں سے. دیکھیں کس میں سے الگ ہو رہا ہے؟ گمراہی میں سے. اس مین گمراہی ہی گمراہی تھی، تو اس میں سے پھر ہدایت کو الگ کر دیا گیا کہ یہ ہدایت ہے اور یہ گمراہی ہے. قد تبین الرشد من الغی، اس کا پچھلی جو لنک ہے اس سے اس کا جوڑ بنتا ہے، کیونکہ کسی کو دین میں زبردستی نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے. یہ دل کی بات ہے. ہدایت واضح ہو چکی ہے، اس کا دل مانے، اللہ کی توفیق اس کو ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی کو آپ کہے چل ابھی نماز پڑھنے، وہ نہیں جاتا، تو اب اس کا دل ہی نہیں مان رہا، آپ زبردستی کریں کیا کر لیں گے؟ الٹا مسائل بڑھ تو سکتے ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. آگے کیا ہے جی؟ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن
وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ من وعلیکم السلام کفر یکفر کیا ہوتا ہے جی؟ انکار کرنا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مجزوم ہے، فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ مجزوم ہے، من شرطیہ بن رہا ہے. یا من یکفر جو انکار کرے کس کے ذریعے، کس پر، کس کا انکار کرے؟ طاغوت. طاغوت کون ہوتا ہے جی؟ طاغوت الشیطان. طاغوت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو. ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو، وہ طاغوت ہے. وہ طاغوت انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، وہ جنوں میں بھی ہیں یعنی شیاطین بھی ہیں، اور وہ بت تو ہیں ہی ہیں، تو آخر بتوں تک لے جانے والا بھی شیطان ہے، اور وہ انسانوں کو طاغوت بنانے والا بھی شیطان ہے. تو آخر بچ کون جاتا ہے؟ شیطان. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ جس نے انکار کیا کس کا؟ طاغوت کا. آمن یؤمن ایمان لانا فعل مضارع واحد مذکر یؤمن اور ایمان لایا کس پر؟ باللہ اللہ پر. آگے کیا ہے جی؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. فقد استمسک. اچھا جی، اب جو ایمان لایا اللہ پر اور انکار کر دیا طاغوت کا، اس نے پایا کیا؟ اس نے حاصل کیا کیا؟ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ قد پھر ماضی قریب اور یقین کے لیے استمسکا. دیکھیں امسکا یمسکو کیا ہوتا ہے؟ پکڑ لینا، پکڑ لینا. یہ باب استفعال میں چلا گیا. استمسکا یستمسکو اس کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا. سو استمسکا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ. وہ جو ایمان لایا ہے اور جس نے انکار کیا ہے طاغوت کا، وہ چمٹ گیا. کس کو چمٹا جی؟ بالعروۃ. اب جس سے چمٹ رہا ہے وہ بھاگ گیا، پرپوزیشن سے آ رہا ہے. عروۃن کا مطلب ہوتا ہے یہ جو جگ کے باہر وہ پڑی ہوتی ہے اور کپ کے باہر وہ جو پکڑنے کے لیے ڈنڈی، ٹھیک ہے جی، دروازے کا کنڈا. تو یہ اس کو کہہ لیں کہ اس کو پکڑتا ہے. اچھا پکڑتا کیسے ہے؟ وثقا فعلا کے وزن پر، مضبوطی سے. سو وہ اس کی اس ڈنڈی سے مضبوطی سے چمٹ جاتا ہے. اب یہ بات اشارہ دے رہی ہے کہ وہ جو اللہ پہ ایمان لایا ہے نا، وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر مضبوطی سے پکڑنا ہے. ایسے بس ایمان نہیں لانا، کیا ہے؟ مضبوطی سے پکڑنا. مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر پھر جو کچھ ہے اس کو، اس پہ سب باتوں پہ قابو رہنا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آگے کیا ہے جی؟ لنفصام لہا واللہ سمیع علیم. اچھا جی، لا باب انفعال سے یہ مصدر ہے انفصامن. اس کا مطلب ہوتا ہے کٹنا. کیا مطلب ہو جاتا ہے؟ لا انفصام لہا. لہا کدھر چلا گیا؟ ہاں کدھر گیا جی؟ عروۃن یعنی وہ جو مضبوطی سے چمٹا ہے وہ ایسا چمٹا ہو لا انفصامہ، کسی قسم کی کوئی جدا کرنے کی چیز یعنی کسی صورت میں بھی جدا نہ ہو. لنفصام لام حرف جر، ہاں ادھر واپس، وہ عروۃ الوثقی وہ جو مضبوطی سے پکڑا اس نے، کہ کسی قسم کا کوئی کٹنے کی کیفیت اس سے نہ ہو. واللہ سمیع علیم. اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. یعنی ہم جو کچھ بول رہے ہیں وہ سن بھی رہا ہے اور وہ جانتا بھی ہے، باخبر ہے ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے. میرے خیال ہے یہاں تک کافی. انشاءاللہ کل اس کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ آیت الکرسی تھوڑی سی بڑی طویل تھی. جی جی دیکھیں، من یکفرو ہوتا تو ہوتا کون انکار کرتا ہے. سو من یکفر مجزوم ہو رہا ہے نا، یہاں پہ من ایک شرط کے طور پر آ رہا ہے. جس نے انکار کیا یعنی یہاں پہ ایک شرط ہے اور اس کا پھر ایک جواب بھی ہوگا آگے.
اور اگر ہے کوشچن ہے من یکفر، اس کا ہوگا کون انکار کرتا ہے. اب آپ جواب دیں، یہ سوال ہو جائے گا، یہ سوال نہیں ہے. من یکفر کا مطلب ہے کس نے انکار کیا، کون انکار کرتا ہے. پھر آپ جواب دیں گے فلانا انکار کرتا ہے. یہ مجزوم ہونے سے پتہ چل رہا ہے یہ شرط ہے. پھر جواب شرط پتہ چل رہا ہے اس فا سے، کہ فوراً بعد اس کا جواب شرط آ رہا ہے کہ جس نے انکار کیا کس کا، طاغوت کا، اور ایمان لایا اللہ پر، تو اس نے حاصل کیا کیا، فقط استمسک، وہ چمٹ گیا بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوطی کے ساتھ، اس ڈنڈی کے ساتھ کہہ لیں. دیکھتے ہیں ہم اس کا وہاں ترجمہ کیا لکھا ہے. اور کس طرح پکڑا ہے اس نے، لا انفصام لہا، کسی قسم کی کٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا، خوب سنتا، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت الکرسی ہم سبھی جانتے ہیں بہت اہم ہے، اس کے چند میں آپ سے بس شیئر کر دیتا ہوں. ایک تو اس کی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کتاب اللہ کی سب سے عظیم الشان آیت کون سی ہے، تو انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے یہ سوال کئی بار دہرایا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم الشان آیت ہے. تو آپ نے فرمایا ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو، اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک اس آیت کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں، یہ عرش الہی کے پاس کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتی ہے. آیت کے ہونٹ ہونا، اس کے زبان ہونا، ہاں جی سمجھ آئے یا نہیں آئے. آمنتو، آمنا، ہم ایمان لائے. بھئی ہے ایسے، یہ ہے ایمان. اس کے لیے کوئی کہے جی دلیل، کوئی دلیل نہیں جی. کیا دلیل ہے اس کی؟ ایک دلیل ہے اس کی. کیا دلیل ہے اس کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ دلیل ہے اس کی، اور کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس. مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو. ہم تو مانتے ہیں کہ اس کے ہونٹ بھی ہیں، اس کی زبان بھی ہے. یہ ہے ایمان، اور ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے. لازمی نہیں کہ ہم نے سب باتیں ثابت کرنی ہیں. بھئی اور تو ایمان ہے کیا؟ ایمان بالغیب ہے کیا؟ یہی تو ہے کہ بھئی جو غیب کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. لیکن اللہ سمیع کیسا ہے؟ وہ ایسا سمیع ہے، وہ ہر وقت ہر آدمی کی بات الگ الگ سن رہا ہے. یعنی آپ سوچیں، گمان کریں کتنا پاورفل ہے ہمارا رب. اربوں کی تعداد میں انسان ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں جی، مچھلیاں ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہر وقت ہر دم ہر مخلوق کی سن رہا ہے. فرشتوں کی بھی سن رہا ہے، اور ان کی تعداد تو پتہ نہیں کتنی ہے. طاقت کا اندازہ لگائیں، ہماری عقلیں دنگ رہ جائیں. تو جو اتنا پاورفل، اتنا مضبوط ہے، تو پھر اس کی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ وہ کتنا مضبوط ہے. اچھا جی، آگے واقعہ ہے. واقعے دو بیان کی جاتے ہیں، میں صرف ایک واقعہ ان میں سے چن رہا ہوں کہ آیت الکرسی کے بارے میں ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ واقعہ میں نے صحیح بخاری، یہاں دو روایتیں، ایک امام احمد کی تھی اور ایک بخاری کی تھی، تو میں نے بخاری شریف کی روایت آپ لوگوں کے لیے چنی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا، تو رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی چیزیں بھرنا شروع کر دیں. تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج، عیالدار اور سخت حاجت مند ہوں. تو میں نے اسے چھوڑ دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے رات کے قیدی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، سوال پوچھا کہ اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ. وہ قیدی وہ کون تھا؟ وہ جو بندہ تھا جو بھی سامان لینے آتا تھا، مال لینے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا تھا. تو آپ نے پوچھا اپنے قیدی کا حال سناؤ. میں نے عرض کی اللہ کے رسول. اس نے کہا کہ وہ بہت سخت حاجت مند، عیالدار ہے. تو میں نے رحم کرتے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا، یعنی وہ جو قیدی تمہارا تھا وہ جھوٹ بول گیا. پھر بھی وہ آئے گا. آپ نے فرمایا وہ پھر بھی آئے گا. اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی دوبارہ آئے گا. آج دیکھیں صحابہ کی، کہ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ، یار حدیث میں یہ الفاظ پک کیا کریں، یہ صحابہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے ایمان، کہ سوچا نہیں کہ شاید آئے نہ. انہوں نے کہا نہیں بس، جیسے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، ایک رات ان کو یقین تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی. اس رات وہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے مجھے موت نہیں آئے گی؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس رات کا ان کو یقین تھا کہ موت نہیں آئے گی. وہ کون سی رات تھی؟ جو رات انہوں نے بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزاری تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ رات تم گزارنا اور پھر بعد میں مدینہ ملنا. اس سے خبر یہ تھی کہ موت نہیں آنے والی. تو یہ صحابہ کی باتوں میں یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا،
یہ ٹچنگ پوائنٹس ہوتے ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے۔ اچھا جی، آگے فرمایا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی وہ دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، اس لیے میں چپ نہ رہا۔ چنانچہ وہ آیا، اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی چیزیں ڈالنا شروع کر دیں تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رات کے قیدی کا حال سنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے سوال کیا، ہاں جی وہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اس نے اپنی سخت حاجت اور اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ کا تذکرہ کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ میں نے تیسری بار اس کی گھات لگائی اور وہ پھر آیا، اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دیں۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اب میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، بس یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے۔ تو روز کہتا ہے کہ اب نہیں آئے گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کچھ کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا جب بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رات کے قیدی کا حال سنا، اور میں نے عرض کی اللہ کے رسول، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا، تو یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کی کہ اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ جبکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خیر و بھلائی کے سیکھنے کے حد درجہ شائق تھے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے بات سچی کی ہے، حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہیں یہ معلوم ہے کہ 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ عرض کی نہیں، تو آپ نے فرمایا یہ شیطان تھا۔ شیطان سے مراد وہ ایک جن تھا، دوسری بات میں وہ جن ہے۔ تو آپ دیکھیں جن کیا ہے؟ کھانا چوری کرنے آ رہا ہے۔ یہ واقعات ہوتے ہیں گھروں میں، کچھ گھروں میں کھانے کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کون لے کے جاتا ہے؟ وہ یہی جن لے کے جاتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس علاج موجود ہے جنوں کا، ہم کرتے نہیں ہیں۔ آیت الکرسی پڑھ لیں، اچھا یہ یقین کی باتیں ہوتی ہیں ساری، یعنی آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی بس آپ بے فکر ہو جائیں۔ اگر فکر کے ساتھ پڑھی ہے تو پھر آیت الکرسی کچھ نہیں کر سکتی، کہ جب دل میں پہلے سے ہی فکر ہے کہ یار شاید آ جائے، تو پھر وہ آیت الکرسی، وہ دم، وہ درود، وہ آیات کچھ فرق نہیں ڈالیں گی۔ یقین سے ہوگا کہ بھائی بس آپ میں نے پڑھ لیا نا، بس بات ختم ہو گئی۔ یہی تو توکل ہے، اور کیا ہے؟ یہی ہے، بس بھروسہ کر لیا۔ یہ جو اذکار ہیں نا، ان کا اصل جو پڑھنے کا طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ کا یقین ایمان بن جائے کہ میں صبح 3 دفعہ پڑھوں گا نا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور ذہن میں ہو کہ بس کل مک گئی، فکر ختم ہو گئی، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے پورے دن کی۔ اور یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اب شام ہوئی، اگر آپ نے نہیں پڑھی اور آپ کو فکر ہو یار میں نے صبح 3 دفعہ نہیں پڑھا تھا، دن میں کبھی آپ کو یاد آیا تو آپ کو فکر ہوئی، اس سے پتہ چل رہا آپ کا یقین ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا یقین تھا کہ یہ میں ذکر پڑھوں گا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، پھر آپ ڈرتے پھر رہے ہیں یار کتے کو ہو جاؤں، میں پڑھے ہی نہیں۔ کیوں؟ ابان رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے راوی ہیں، وہ ان کو فالج ہو گیا، وہی فرمانے والے ہی ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا جی آپ ہی تو ہمیں یہ ذکر سکھاتے تھے، یہ سبحان یہی والا کہ جو 3 دفعہ یہ پڑھے گا وہ صبح سے مغرب تک محفوظ، جو مغرب کو پڑھے گا وہ فجر تک محفوظ، کسی بھی چیز سے، ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے۔ اب دیکھیں وہ کیا ہے، وہ انسانوں کا شر، وہ ایکسیڈنٹ کا شر، وہ جانوروں کا شر، وہ گھر والوں کے ظلم کا شر، وہ بچوں کا شر، کوئی بھی شر جو ہے نا، سب شر ختم۔ یقین کی بات، ایمان کی بات ہے۔ ان کو فالج ہو گیا۔ ان سے کسی نے پوچھا جی آپ ہی بات کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں میں بھول گیا تھا اور اس دن ہی فالج ہو گیا۔ علماء نے یہاں تک فرمایا اس کے بارے میں جس دن جو آدمی یہ پڑھ لے اس کو موت بھی نہیں آئے گی۔ ہاں جی، اس کا جواب کیا ہے؟ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ علماء نے اس کا جواب دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ نے تمہیں موت دینی ہوگی نا، اللہ تمہیں بھلوا دے گا کہ نہیں آج نہیں پڑھنی، بس ختم، کیونکہ موت بھی تو ایک تکلیف ہے نا، تو پھر اللہ اس دن بھلوا دے گا اور یاد ہی بھی نہیں آئے گا کہ آج پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ تو یہ اذکار کے طاقت ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذکار سکھائے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس آیت الکرسی کی مزید ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ابن مردویہ نے ابو امامہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ اللہ کا وہ اسم اعظم جس کے واسطے سے دعا کی جائے تو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ طٰہٰ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آل عمران کی آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ کی ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو اسم اعظم کون سا ہوا؟ رزلٹ آپ نکالیں، ریاضی کے ماسٹر ہیں۔
کیا نکلا؟ حی القیوم۔ علماء نے فرمایا، بعض علماء نے، الحی القیوم کیا ہے؟ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے ذریعے جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ یہ آپ ملتے ہیں یہ عامل حضرات، وہ لکھا ہوتا ہے اسم اعظم ہے اس کے پاس، اور اسم اعظم ساروں کے پاس ہی ہے۔ اسم اعظم آپ 10-15 نام یاد کر لیں، اسم اعظم اس میں آ جائے گا، مانگے دعا۔ یہ آیت 10 جملوں پر مشتمل ہے، جیسے میں نے آپ سے بات کی تھی۔ وہ جملے کون سے ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو، اس جملے میں بتایا گیا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ الحی القیوم یعنی وہ خود زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، تمام موجودات اس کی محتاج ہیں، وہ خود ان سب سے بے نیاز ہے، جبکہ وہ اپنے وجود کو اس کے حکم کے بغیر ہی قائم نہیں رکھ سکتی، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر یہ تمام جو موجودات ہیں یہ قائم نہیں رہ سکتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم یعنی وہ ہر قسم کے نقص اور غفلت سے پاک ہے، اپنی مخلوق کے بارے میں ذرہ برابر بھی ذہول نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہر جاندار کے کام کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے اور باخبر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 4 باتیں فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں سوتا، نہ اس کے شان شایان ہے کہ وہ سوئے، وہ میزان کو جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے، اس کا حجاب نور ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ مطابق نار ہے، اگر وہ اپنے حجاب کو دور ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار و تجلیات سے مخلوق میں سے ہر وہ چیز جل کر راکھ ہو جائے گی جس پر اس کی نظر پڑے گی، یعنی ساری مخلوق جل جائے گی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ ساری مخلوقات اس کی غلام ہیں، اس کی مملوک اور اس کے غلبہ و تسلط میں ہیں۔ فرمان الہی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے، جیسا کہ فرمایا سورہ نجم میں، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کے جس کے لیے اللہ چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ الْأَنبِيَاء سورہ الانبیاء، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص سے جس سے اللہ خوش ہو۔ ایک حدیث مبارکہ میں جسے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عرش کے نیچے آ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا مجھے حالت سجدہ میں رکھے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کراؤں گا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا سب کچھ معلوم ہے، یعنی یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کائنات کے ماضی، حال، مستقبل کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہو؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ جو ہم سے پہلے ہو چکا اور جو ہمارے بعد ہونے والا ہے سب کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس کے بعد آگے ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے، یعنی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز پر مطلع نہیں ہو سکتا مگر اللہ چاہے معلوم کروا دے اور جس پر چاہے وہ مطلع فرما دے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس جملے سے یہ مراد ہو کہ اس کی ذات و صفات کے علم میں سے کسی چیز پر یہ لوگ مطلع نہیں ہو سکتے مگر جس پر اللہ تعالیٰ چاہے مطلع فرما دیتا ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے۔ وکیع نے اس کے تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، کرسی اللہ تعالیٰ کے دونوں قدموں کی جگہ ہے اور عرش الہی کا کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک اور روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اگر ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو پھیلا کر آپس میں ملا دیا جائے تو کرسی کی وسعت کے مقابلے میں یہ ایسی ہوں گے جیسے بیابان میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو، بیابان میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو۔ اب یہ بھی انہی آیات میں سے ہے کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی کرسی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کس طرح کی ہے، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، بس ہم کیا ہیں، ایمان لاتے ہیں، آمنا۔ اس کے بعد وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یعنی آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اور ان میں جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اس سب کی حفاظت نہ اس کے لیے گراں ہے نہ اسے مشقت میں مبتلا کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق آیات کریمہ اور ان کے ہم معنی صحیح احادیث مبارکہ کے بارے میں سلف صالح کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی تکیف اور تشبیہ کے بغیر ان پر اسی طرح ایمان لایا جائے جیسا کہ یہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔ دین کے بارے میں کوئی زبردست ترین لا اکراہ فی الدین،
یعنی دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی کو مجبور نہ کرو، کیونکہ یہ ایک روشن واضح دین ہے، اس کے براہین اور دلائل بے حد جلی ہیں۔ یہ دین اس بات کا قطعاً محتاج نہیں کہ کسی کو زبردستی اس میں داخل کیا جائے، بلکہ جسے اللہ اسلام کی ہدایت عطا فرمائے اور اس کے لیے شرح صدر اور نور بصیرت سے نوازے تو اسے علی وجہ البصیرت دین میں داخل ہونا چاہیے، اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اندھا کر دے، اس کے کانوں پر مہر لگا دے، تو دین میں زبردستی داخل ہونا اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر ہو چکی ہے، گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا مسلمان ہو جاؤ، اس نے عرض کی میں اسے پسند نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا خواہ پسند نہ کرو۔ اچھا، اب اس میں زبردستی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی، اس میں زبردستی نہیں ہے کہ یہ جملہ آ رہا ہے نا خواہ پسند نہ کرو، اس میں اسے زبردستی نہیں کی جا رہی۔ دیکھیں ہم جو عبادت کر رہے ہیں ہم اپنی پسند پہ کر رہے ہیں؟ نہیں، کس پہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں۔ وہ بڑے خوش قسمت ہوں گے اور بہت کم ہوں گے کہ جو فجر کی نماز پسند کرتے ہیں۔ ہم تو پڑھنے آتے ہیں جی، کیوں؟ رب کا حکم ہے۔ اور وہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں اللہ کے جو پسند کرتے ہیں کہ جی میں فجر کی نماز صبح صبح اٹھ کے جا کے پڑھوں۔ ہم تو ہے کہ وہ علماء فرماتے ہیں نا، یہ بھی پھر درجوں میں درجے ہیں، کہ مفتی تقی عثمانی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھیں صبر کرنا ہوتا ہے نا، یہ عبادت پہ صبر ہے کہ صبح اٹھنے کو دل کس کا کرتا ہے جی؟ صبح کی نیند، گرم بستر، ٹھنڈا موسم، نہیں اٹھنے کو دل کرتا نا۔ اب وہ جو اٹھ کے آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے حکم کی پیروی کر رہا ہے۔ تو یہ بھی تو یعنی اس انسان کا یہ بھی کمال ہے کہ وہ اس نیند میں سے اٹھتا ہے اور اٹھ کے آگے فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ تو اس حدیث میں علماء نے یہی فرمایا کہ اس میں زبردستی نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے چاہے تمہیں اسلام نہ بھی پسند ہو لیکن آخر تو تم نے مسلمان ہونا ہی ہے۔ توحید ہی عروۃ الوثقیٰ ہے، تو یعنی یہ جو ہے نا عروۃ الوثقیٰ، یہ اصل میں کیا ہے؟ توحید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے یعنی طاغوت کا انکار کر دے، اللہ پر ایمان لائے، تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا، تو اس کا کیا ترجمہ لکھا انہوں نے؟ عروۃ کڑا۔ اور کڑا کون سا؟ وہ والا نہیں جو کچھ حضرات پہنتے ہیں، کڑا وہ جس سے جگ پکڑا جاتا ہے، کپ پکڑا جاتا ہے، جس سے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے، سپورٹ لی جاتی ہے۔ مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، تو وہ کڑا ایسا ہے جو یعنی اگر اس کو زور سے پکڑا بھی جائے تو وہ ٹوٹنے والا نہیں، لیکن کپ کا کڑا تو اگر ہم بہت زور لگائیں تو شاید الگ ہو جائے۔ تو یہ کون سا کڑا ہے؟ اس میں توحید کا کڑا ہے، اگر اس سے مضبوطی سے تھام لیا تو وہ پھر ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جی اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ تفسیر میں لکھا ہے یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے تمام شریکوں، بتوں اور تمام معبود باطلہ کو ترک کر دے جن کی بات کی شیطان دعوت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرے، صرف اور صرف اسی کی بات کرے، صدق کے دل سے اس کی بات کی گواہی دے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی وہ اپنے معاملے میں ثابت قدم رہے اور صراط مستقیم پر گامزن رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جبت کے معنی جادو اور طاغوت کے معنی شیطان ہیں۔ طاغوت کے معنی آپ نے جو شیطان بیان کیا تو یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ طاغوت ہر اس شر پر مشتمل ہے جس زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے اختیار کر رکھا تھا، خواہ اس کا تعلق بتوں کی عبادت سے ہو یا ان کے فیصلے کرانے سے یا ان سے مدد مانگنے سے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ان کی مختصر تفسیر تھی۔ امید ہے آیت الکرسی کے بارے میں آپ کو، آیت الکرسی کے بارے میں اور ایک آپ کو حدیث کا مفہوماً حدیث سنا دیتا ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص بھی نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا لازم کر لے، اسے جنت تک پہنچنے میں سے صرف موت دور رکھتی ہے۔ یعنی اس کی اور جنت کے درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ صرف موت ہوتی ہے۔ مراد کیا ہے؟ کہ مرتے ہی جنت میں، مرتے ہی جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو لازم کر لیں، بھولیں نہ۔ نماز فرض پڑھی، 4 رکعت 2 رکعت 3 جو بھی ہیں پڑھنے، جو مختصر اذکار ہیں، لازمی آیت الکرسی کو اس کا حصہ بنا لیں اور اپنے دلوں میں ان چیزوں کو یاد رکھا کریں، یہ میں کیوں کر رہا ہوں، تو پھر یاد بھی رہے گی، ایمان بھی، یقین یہ بھی سب یقین کی کھیل ہے، ادھر بھی یقین کا کھیل ہے۔ نہیں پڑھی گی، یاد آ گئی یار نہیں پڑھی تھی، تو حدیث بہت بڑی ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔